کہ جو اس ملک کے اعلیٰ ترین منصب پہ لوگ آگے بیٹھے انہوں نے پیسے قبول کیے اور اس پیسے کی بنیاد پر انہوں نے انتخاب لڑا اور اس انتخاب کی بنیاد پہ وہ وزیر اعظم بنے. اچھا پھر میں یہاں ایک اور بات بتانا چاہتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اسد درانی صاحب کو ہم نے نوازا. دیکھیے یہ یاد رکھیے کہ ہمیشہ اور تمغہ جمہوریت اسلم بیگ صاحب کو دیا. کیوں دیا؟ ایک منٹ, اسلم بیگ صاحب دیکھیے آرمی کا ایک کوٹا ہوتا ہے ایمبیسڈرز کی, جو پورا ہمارا گروپ ہے. کوئی کوٹا نہیں ہوتا. بالکل ہے, آپ کو اگر نہیں معلوم ہے تو پلیز آپ معلومات کر لیجئے. تو اس میں جس آدمی نے آپ کی حکومت گرائی اس کو کیوں دیا؟ ان کو سعودی عربیہ میں جس آدمی نے آپ کی حکومت گرائی اس کو کیوں دیا؟ یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے, کیوں پریشان ہو رہے ہو, کیوں تم اتنا چلا رہے ہو, کیوں اتنا رو رہے ہو, کیا ہو گیا ہے؟ آرام سے رہو نا. ہم پر الزام روز لگتا رہا, ہم چپ کر کے سہتے رہے, ہم تو نہیں چیختے تھے, ہم تو سہتے رہے. تم نے ہم پر کتنے الزامات لگائے, تم نے ہماری محترمہ کے کتنے الزامات لگائے. الزامات نہیں لگا, وہ تو ثابت شدہ ہے. تم نے عدالتوں میں ان کو گھسیٹا, صبح سے لے کے رات تک ان کو عدالتوں میں بٹھایا, تب تمہیں خیال نہیں آیا. ان کو روز بلا ناغہ ایک بدنامی کی کہانی آپ نے تو کچھ نہیں کیا. آپ نے میاں شریف کو لہو لہان کیا. الزام لگائے تو تم بوکھلا گئے ہو, چلا رہے ہو. آپ نے 150 کیسز بنائے. بات کرو, لاجیکل بات کرو. 8,500 روپے, 8,500 ارب یہ لاجک ہے کہ 25 لاکھ ایک طرف, 60 ملین ایک طرف. فور چینج اپنے حالات کے بارے میں بتاؤ نا, کہ تمہارے لیڈران تمہاری قیادت کیا کرتی رہی ہے. اگر یہ ساری باتیں غلط ہیں تو دونوں لیڈران کو چاہیے کہ وہ واضح طور پر کہیں کہ یہ جو کچھ الزامات لگائے گئے ثبوت کے ساتھ, یہ سارے کے سارے الزامات جو ہیں وہ صرف الزامات ہیں, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہہ چکے ہیں, دنیا کہہ دیا انہوں نے. اچھا رحمان ملک صاحب کے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان ملک صاحب کہتے ہیں وسیم صاحب کے ان کے پاس کچھ ثبوت بھی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے, اصل مسئلہ جس پہ سیاستدان لڑنے کی بجائے سوچیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کٹ پتلی بناتی رہی ہے پاکستان کے اندر سیاستدانوں کو. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ کب تک سیاستدان کیا اس کیس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر نہیں لے سکتے کہ جو کٹ پتلی ان کو بناتے ہیں, تماشا دیکھتے ہیں, ان کو روکا جا سکے؟ وہ غداری نہیں کرتے, آئین کی غداری کے مرتکب نہیں ہوتے سیاست میں حصہ لے کے. کچھ کہنا چاہوں گی اس پر. دیکھیں میں نے اپنی بات میں کہا تھا کہ یہ بڑا اچھا ایک اپورچونٹی ملی ہے ہم سب کو, ہم اس کو اویل کریں. سارے جو پارلیمنٹیرینز ہیں, سیاستداں ہیں, کہ اللہ بھلا کرے اصغر خان صاحب کا, کہ ان کا کیس جو ہے وہ کورٹ میں تھا اور اس کو ٹیک اپ کر لیا گیا. اب سارے شواہد جمع ہو چکے ہیں, کچھ رہ گئے ہیں, وہ ہو رہے ہیں. احتساب ہونا چاہیے جو بھی انوالو ہے. اب تو کھل کے شکلیں سامنے آ گئی ہیں, مگر کورٹ کو ڈیسیشن لینے دیں, سبجوڈیس میٹر ہے, کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون کون ذمہ دار تھے, اور ان کا سخت احتساب ہونا چاہیے, تاکہ ایسا احتساب کے ماضی میں آگے آنے والے وقت میں کوئی سوچ بھی نہ سکے, چاہے وہ جرنل ہو, چاہے وہ ISI کا ذمہ دار ہو, چاہے وہ پولیٹیشن ہو, سوچ بھی نہ سکے میں یہ سٹیپ کروں, لوں, یہ گند کروں سیاست کے اندر. تو میں سمجھتا ہوں کورٹ بالکل آزاد ہے, اور کورٹ بالکل پاکستان کی بھلائی کے اندر فیصلہ دے گا, اور ہمیں سب انتظار کرنا چاہیے. صرف بیٹھ کے ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کرنا, میں نہیں سمجھتا اس سے کوئی حل نکلے گا. ٹھیک ہے فوزیہ, آپ کیا کہیں گی؟ کیونکہ آئین کے اندر جو اوتھ ہے آرمی چیف کا, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, لیکن اسلم بیگ صاحب نے سیاست میں حصہ لیا. کیا کہیں گی آپ, کب یہ تبدیلی آئے گی پاکستان کے اندر؟ ہم تبدیلی کی بات کرتے ہیں. دیکھیے جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے تو میں سمجھتی ہوں اسلم بیگ صاحب کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. جس طریقے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحبان کو ڈسکوالیفائی کروا دینا چاہیے, اسی طریقے سے ان کے بھی تمام جائیداد کو ضبط کر دینا چاہیے جنہوں نے اس کار خیر میں حصہ لیا, جس میں ہے نا ملک کے لیے بدنامی پیدا کی, جس میں انہوں نے سیاست کو کاروبار بنایا, جس میں انہوں نے سیاستدانوں کو خریدا. ایک دفعہ یہ ہونا چاہیے. دوسری بات, من حیث القوم ہمیں اس بات کا بھی فیصلہ کرنا چاہیے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا, اور خاص طور پر اس ایجنسی کا جو ابھی جس کا بار بار تذکرہ ہو رہا ہے,
اس کا ڈومیسٹک پالیٹکس میں کوئی عمل دخل ختم ہو جانا چاہیے. یہ جو ایوب خان کے زمانے سے سیل تو ہے نا, سیاسی سیل تو ہے, آپ کی حکومت ہے, سیاسی سیل کیوں نہیں ختم کیے جاتے؟ یہ رائے عامہ آپ کو بنانا پڑے گا, یہ پبلک اوپینین آپ کو گیلونائز کرنی پڑے گی, اور پھر اس کے بعد یہ مطالبہ ہونا چاہیے کہ جی ان کا سیاست میں, خاص طور پر جو ہماری ملک کی سیاست ہے, اس میں ان کا عمل دخل مکمل طور پر ختم ہونا چاہیے. بالکل بالکل کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ بالکل میں بریک لینی ہے مجھے فوزیہ, میں بریک کے بعد اس پہ بات کروں گی کہ کس طرح سکتا ہے. الطاف حسین صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ایجنسیوں کا کردار ہے, میاں صاحب بھی بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں, زرداری صاحب بھی یہ کہتے ہیں, دیگر لیڈرز بھی یہ کہتے ہیں, لیکن کردار ختم کون کرے گا, یہ صحرا کس کے سر سجے گا؟ ایک چھوٹی سی بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یونس حبیب کے انکشافات کا سلسلہ بھی جاری ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ 35 لاکھ پہلے دیے, 25 لاکھ بعد میں دیے. صوبائی صدر مہران بینک نے محترم شہباز شریف صاحب کو پیسے دیے تھے بعد میں 25 لاکھ روپیہ, اور میاں صاحب نے یہ اپنے بڑے بیٹے کو یہ رقم جو ہے اسی وقت دے دی تھی. مشاہد اللہ خان صاحب, پاکستان کے سیاستدانوں کے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے, جن کو وہ نجات دہندہ عوام سمجھتے ہیں, وہ خود اس طرح کے اگر کاموں میں نکلیں گے تو کیا ہوگا؟ میری بات سنیں, دیکھیں میں میڈیا سے بھی یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا جو کمپریہنسو ہے تجزیہ وہ پیش کریں کہ اس میں 1 ارب 48 کروڑ تھے, جن میں سے 14-15 کروڑ تقسیم ہوئے ہیں. اس بات کا پتہ لگائیں کہ باقی کس کے پاس ہے, اس میں بات نہیں ہو رہی. سب مانتے ہی نہیں ہیں, اب تو پیسے تو لیا آئی جی آئی بنی کہ نہیں بنی. میری بات تو سنیں, اس میں میڈیا کے بھی لوگوں کو پیسے دیے گئے, بالکل دیے. اس سب پہ بات کیوں نہیں ہو رہی نا؟ دیکھیں بات صرف کس پہ ہو رہی ہے, 25 لاکھ اور 35 لاکھ پہ. نہیں, سب پہ ہو رہی ہے, سب پہ, سب اپنے اپنے اور خواہشات دیکھیں, جماعت اسلامی نے تردید کی ہے, ایم کیو نے تردید کی ہے, آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے, مگر بات تو سب پہ ہو رہی ہے. بات سنیں, یہ بے بنیاد الزامات ہیں جو ہم پہ لگائے جا رہے ہیں, لیکن آپ خواہشات دیکھیں کیا مزیدار ہیں کہ انہیں ڈسکوالیفائی کرا دیں تاکہ ہم بلا مقابلہ اگلے الیکشن میں منتخب ہو گئے, اگلے 5 سال پھر اس ملک کو لوٹیں. اچھا, اگر یہ کرپٹ ہیں تو یہ آصف زرداری سے پھر قائد اعظم کی جگہ بٹھا دینا. یوسف رضا گیلانی سے زیادہ دیانتدار آدمی کوئی ہے نہیں, انہیں علامہ اقبال کی جگہ بٹھا دیں, کیونکہ ان کے تو نزدیک سے کبھی کرپشن نہیں. وہ تو جو بادشاہ ہے آلریڈی ہو چکا نا, ان کو تو سب کرپٹ کہتے ہیں نا, کرپٹ مانتے ہیں ان کو, تو کہتے ہیں ہم ہر روز کہانیاں بتاتے ہیں, لیکن آپ کی پارٹی میں تو پہلی بار ہی آیا ہے نا, آپ جواب دیجئے نا. ان کو ڈسکوالیفائی یہ کیوں نہیں کرتے مطالبہ کرنے والے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, جن کے اس کے لیے تو آپ جائیں گے نا, آپ کورٹ میں جائیں گے, ان کو ڈسکوالیفائی کرائیں. نہیں, ان کا کام ہے, حکومت کا کام. اگر کرپشن ہو رہی ہے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل کریں, اپنے وزیروں کو اکاؤنٹیبل کریں. آج تک جو بھی کچھ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ سے وہ الگ, وہ اس پہ ہم روز بات کرتے ہیں. آج ہم آپ کے پیسوں کی بات کریں کہ کیا پی ایم ایل این اس بات کی ذمہ داری نہیں لے رہی, کیا آپ پہ سوال نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے. ایسے سوالات باقیوں سے بھی ہم روز کرتے ہیں. یہ 8.5 ارب روپے کی ہم نے بتائی. میری بات سنیں, میں نے کہا نا آپ نے پوری بات نہیں ہو رہی یہاں پہ میڈیا پہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ کمپریہنسو وے میں اس کا جائزہ لیں. جس نے کھایا اس کا نام تو پتہ لگنا چاہیے. ہم سب کے لے رہے ہیں نا, یہ سب کے نام لے رہے ہیں, یہ تو بات سمجھ میں آئے گا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا, جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی, یہ وسیم بھائی نے ٹھیک بات کی ہے کہ یہ اچھا موقع ہے. سپریم کورٹ میں ظاہر ہے یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور اس ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے. ہم نے 18 فیصلے نام مان کے 18 دفعہ حملہ نہیں کیا سپریم کو. یہ 18 حملے کر چکی ہے پیپل پارٹی. فیصلہ نہ ماننے سے بڑا حملہ کوئی نہیں ہوتا. کہ وزیر اعظم کو بددیانت کہا,